مزید ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا یقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا ینصرون۔ اب اللہ کا پیغام دیتے ہوئے فرما دیجئے رسول کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جان پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ مغفرت قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اپنے رب کی رخ کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری جانب عذاب آ جائے، پھر اس وقت تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب وہ جو درمیانی سینیریو کو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ یار فوراً توبہ تو نہیں کی، لیکن اب کچھ ٹائم گزر گیا، ہو سکتا ہے 5 سال 10 سال گزر گئے، لیکن اب سمجھ آ گیا تو آ گیا، تو بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا ہمیں کہ بھی اب کر لیں موقع، اب یہ رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ اب کر لیں تو اللہ تعالیٰ کر لے گا مغفرت قبول، تاکہ ہم پھر وہ جو ڈیزرٹ والی دھوپ ہے اس سے بچنا ہمیں۔ تو آج کر لیں، اور لسٹ وہی ہے کہ جو میں نے پہلے لیکچرز میں عرض کی تھی آپ کے سامنے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی سن لیتے ہیں کہ جس میں آپ نے وہ غلطیاں اس کے بارے میں بتایا کہ یہ غلطیاں ہم کرتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا۔ تو وہ ایک دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا ترجمہ ہی عرض کر دیتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی، بڑھاپے، گناہوں سے اور نقصانات سے۔ تو پہلا کام ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں یا اللہ ان چیزوں سے بچا لیں۔ یعنی سستی سے یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، بڑھاپے میں بھی چیزیں یاد نہیں ہوتی ہمیں، تو اس وقت وہ توبہ بھی ہم بھول چکے ہوں، تو اس سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ گناہوں سے بھی، اور کوئی غلط حرکتیں جو بھی ہم کرتے آئے ہیں آج تک اس سے بچنا ہے، اور نقصانات کہ یہ رزلٹ ہونا ہے نا۔ نقصانات تو وہ ہیں کہ وہ لاسز ہیں کہ جو ہم نے گناہ کیے تو جناب وہ ساری ہماری پھر کیا ہوگا کہ وہی گناہ نیکیوں کو ڈیلیٹ کرے گا، کرتے کرتے پھر جو بھی رزلٹ ہوا وہ ہمارا ہوگا۔ کہ اپنی بیلنس شیٹ ہم خود دیکھتے رہیں۔ قبر کی آزمائش اور عذاب سے، کہ موت کے بعد جو آزمائش آنی ہے، ہم سے انویسٹیگیشن ہونی ہے، اس سے میں بچتا ہوں، عذاب سے بھی، اور آگ کے فتنے سے اور عذاب سے، کہ جو آگ کہ وہ یہ جو ڈیزرٹ سے جیسی آ رہی ہے اس کی تو پھر بھی قابل برداشت ہوتی ہے، وہ اس وقت جنت میں تو بینیفٹ ہوں گے، لیکن جہنم میں جو کچھ ہوگا تو اس کو سوچ لیں۔ امارت کے فتنے، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں غربت کے فتنے سے بھی۔ یعنی امارت کیا ہے کہ بہت بڑا فنڈ ہو تو پھر آدمی بھول جاتا ہے نا، اپنے غلط حرکتیں کیے رکھتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ بس زندگی ختم بھی ہونی ہے، اور غربت میں بھی انسان گناہوں میں زیادہ آ جاتے ہیں۔ تو وہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے بچا لے مجھے۔ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ اب یہ مسیح دجال کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، وہ لیڈرز ہیں کہ جو لوگوں کو گناہوں کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کی آپ کو ڈیٹیلز بہت ملی ہوگی ہسٹری میں، اگر نہیں آپ نے میری بک پڑھی اس میں ہسٹری کی جو، اور اس پہ لیکچرز بھی حاضر خدمت ہیں، آپ ایک بار سن لیجئے تو آپ کو بہت سی ایگزامپلز ملیں گی کہ جو مسیح دجال تھے، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسیح سے مراد کون ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا تھا کہ بھی آپ پہ مسیح آئیں گے جو آپ کی پرابلمز کو حل کریں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو وہ آئے تھے تو انہوں نے ان کے ایتھکس کو بتایا کہ بھی یہ آپ کے غلط ہیں، اس کو ٹھیک کر لیں، تو لوگوں نے ان کا انکار کر دیا، اور وہ ابھی تک مسیح کی امید کر رہے ہیں، جیوز اور کرسچنز بھی کر رہے ہیں اور مسلمان بھی ابھی امید کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ دجال بہت سے آتے ہیں کہ جو ہمیں پروپیگنڈا کر کے گناہوں کی طرف لاتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا۔ کون لوگ ہیں آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اے اللہ میری خطاؤں کو برف کے ٹھنڈے پانی سے دھو لیجیے، جو گناہ ہیں سب کو صاف کر کے ڈیلیٹ کر دیں۔ اے میرے دل کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دے جیسا کہ سفید کپڑے کو آپ گندگی سے پاک فرما دیتے ہیں۔
میرے گناہوں کے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ پیدا فرما دیجئے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. یعنی اب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو بھی اگر گناہ آج تک بھی ہوئے ہوں تو ان سب کو ڈیلیٹ کر دیجئے میرے گناہوں کو، اور اتنا ٹائم دے دیں ہمیں مشرق اور مغرب کے بیچ میں اتنا ٹائم مل جائے کہ ہم توبہ کر لیں. تو بس بھئی یہ اگر ہم کر لیں تو پھر تو انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ جو ہمارے لیے ہے. اور اگر پھر بھی ہم کیے جا رہے ہیں تو پھر بھی ہماری غلطی ہے، پھر ہمیں اس سے بچنا ہے. تو یہی ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یہی ہے. اب کچھ اگزامپل کے طور پر یہ وہی ہے کہ جو پچھلے لیکچرز میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی کہ یہ وہ نیکی کے رستے ہیں کہ جو ہمیں جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، اور کچھ یہ بھی گناہ ہے کہ جو ہمیں اسی آگ کی طرف لے جا رہے ہیں. اب سلیکشن ہم نے خود کرنی، ڈیسیژن آپ خود کریں گے، میں اپنے لیے کروں گا، آپ اپنے لیے کریں گے، اور پھر جو بھی ہے رزلٹ اس پہ سوچ لیں کہ یہ آنا ہے کہ دوسروں کا فائدہ پہنچانا ہے، رحم دلی کرنی ہے، عزت نفس کو رکھنا ہے، لوگوں کی عزت کرنی ہے، بہادری کے ساتھ نیکی کی طرف آنا ہے، خود پر کنٹرول رکھ کے برائیوں سے بچنا ہے، محبت رکھنی ہے ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کی، اور تعصب سے بچنا ہے، اخلاص، حیا، عفت و عصمت، فضول خرچی سے بچنا ہے ہمیں، دیانت داری، قناعت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی مل دیا ہمیں، جو فنڈ بھی دیا اس کو اللہ تعالیٰ پہ شکر بھی ادا کرنا ہے، اور پھر تقوی، مثبت سوچ، عجز و انکسار، عاجزی کے ساتھ ہمیں کرنا ہے. اور تقوی کیا ہے کہ یہ سب نیکیوں کو ہم سلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی تقوی کا عربی میں مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسا کنٹرول کریں اپنے آپ کو کہ جیسے کوئی کانٹا اگر آ رہا ہے اس سے بچ سکیں آپ. تو یہ تقوی. تو اب نیگیٹو وہی ہے کہ تکبر، خود پسندی، دوسروں کو نقصان پہنچانا، بزدلی، خوشامد، نفرت، بند ذہن اور تعصب، انتہا پسندی، منافقت، بے حیائی، جنسی خواہشات، بخل اور فضول خرچی کرنا، بد دیانتی اور کرپشن کرنا، فراڈ کرنا، لالچ، حسد، کینہ، بے اعتدالی، یعنی بس بے پرواہ ہو کے جو مرضی ہم کریں جناب. تو یہ جناب ساری آپشنز ہمارے لیے، اور جو غلطیاں آج تک ہو گئی اس کی توبہ کر لیں تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. تو جناب یہ ساری آپشنز اویلیبل ہے. اب آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں آپ بلا تکلف ای میل کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.